جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں تو وہاں کا انگریز کمانڈر اس نے کیونکہ وہ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا. ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے. ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے. آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی طاقت ہے لہذا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی. آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے. امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے. مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا. حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلہ کار ہے.